السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 44 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آریان خانزادہ کا پرائیویٹ جیٹ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جیٹ کچھ ہی دیر میں لینڈ ہونے والا تھا۔ آریان خانزادہ اپنی سیٹ سے اٹھتے اپنے جیٹ کے لگزیریس واش روم ایریا کی طرف بڑھا۔ واش روم میں داخل ہوتے اس نے اپنی سب سرخ آنکھیں بے حد خوبصورت اور وینٹی کے مرر میں گاڑی۔ وینٹی کے ڈرار سے لینزز کی ڈبی نکال کر وہ مرر میں دیکھتے بلند و بانگ کہہ کر لگا گیا تھا، A man is not killed out of ignorance. He dies in trust, which a woman also does. ایک مرد بے خبری میں نہیں مارا جاتا، وہ اس اعتبار سے دھوکہ کھا جاتا ہے جو وہ عورت پر کرتا ہے۔ وہ مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے وینٹی کی سلیب پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا، بد کردار رائنا اور ذلیل حاکم خان کے خون پر۔ مجھے خون کے ایک قطرے جتنا اعتبار نہیں تھا۔ میں تمہاری معصومیت کے جال میں آ گیا مس خان۔ وہ استزائیہ مسکراتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، اپنی پین کی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے سگریٹ جلائے، اسے لبوں میں دبا گیا۔ تم سچ میں معصوم لگتی ہو، پر نہیں ہو مس خان۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے استزائیہ مسکرایا تھا۔ بلی آنکھیں دھوکہ دے گئی مجھے۔ وہ بلی آنکھیں موسٹ ڈینجرس آفیسر کو دھوکہ دے گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، سگریٹ لبوں میں دبائے، مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے کہہ کر لگا گیا تھا۔ آریان خانزادہ اپنے ہی ناپاک وجود سے دغا کھا گیا تھا۔ آریان خانزادہ اپنے ہی ناپاک وجود سے دغا کھا گیا تھا۔ وہ مرر میں دیکھتے، چہرے پر ہاتھ رکھتے وحشتناک کہہ کے لگائے جا رہا تھا، موسٹ ڈینجرس آفیسر آریان خانزادہ has never been betrayed by anyone. He has only indulged in his nefarious actions. سب سے خطرناک آفیسر آریان خانزادہ نے کسی سے دغا نہیں کھایا، اس نے صرف اپنے ہی ناپاک وجود سے دھوکہ کھایا ہے۔ صرف اپنے وجود سے وہ سلیب سے کے قریب ہوتے ایک ہاتھ سلیب پر رکھے انگشت شہادت اپنی سینے پر رکھ گیا تھا۔ ایک پلاننگ کی تو نے کی تھی، ایک پلاننگ اب آریان خانزادہ کرے گا۔ آریان خانزادہ کو وہ یقین لے ڈوبا جو اسے اس عورت کی آنکھوں پر تھا کہ وہ ڈری سہمی بلی آنکھیں آریان خانزادہ سے دھوکہ نہیں کر سکتی، مگر اب تو دھوکہ کھائے گا اور اپنی اوور سمارٹنس سے دھوکہ کھائے گا۔ تجھے لگتا ہے آریان خانزادہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتا اور تو اسی بے یقین اور بے خبری میں مارا جائے گا۔ آریان خانزادہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سلیب پر جماتے ہوئے مرر میں اپنی سب آنکھیں گاڑے گھرایا۔ اس کیپ ٹاؤن میں موجود تیرے محل کی دیواریں ہلا دوں گا میں۔ وہ سلیب پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا تھا، تو نے میری جان اپنے قبضے میں کی ہے اور میں اپنی جان کو یوں چٹکیوں میں تجھ سے چھڑوا لوں گا۔ تیرے گرد ایسا شکنجہ کس کے تو اپنی سانسوں کو گنتے گنتے ہی اوپر پہنچ جائے گا۔ آریان خانزادہ مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے چٹکیاں بجاتے کہہ کر لگا گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے مرر میں دیکھتے اپنی آنکھوں میں سیاہ لینسز لگائے، ڈرار سے ایک ڈارک سکن فاؤنڈیشن نکالتے اپنے چہرے، اپنے ہاتھوں، اپنے گردن، اپنے بازوؤں پر اچھی طرح لگایا تھا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کرتے کھولتے اپنی شرٹ ریموو کرتے نیچے پھینک چکا تھا۔ وہ مرر میں خود کو دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ وہ ایک وائٹ شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور سیاہ کوٹ دو ٹائی میں اب ملبوس تھا۔ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے وہ مرر میں دیکھتے ایک بار پھر سے بلند و بانگ کہہ کر لگا کیا تھا۔ آدم خان کا جیٹ کیپ ٹاؤن میں آ کر لینڈ ہوا تھا۔ آدم خان نے مرر کی طرف اپنا مضبوط ہاتھ بڑھایا، زرمش سرنفی میں ہلاتے اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ زرمش کے گریز پر آدم خان کی نیلی آنکھوں میں غصے کی لہر واضح ہوئی تھی، پیشانی پر بل گہرے ہوئے تھے۔ زرمش کی آنکھوں میں خوف و ہراس، اسے شبنم کی رمق گہری ہوئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھیگی نگاہوں سے آدم خان کے سرد برفیلے نگاہوں میں ساکت سی دیکھ رہی تھی۔ ایک آدم خان زرمش کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر زرمش کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھی، وہ بھی ہنستی چلی گئی تھی۔ آدم خان زرمش کو پھیکا سا ہنستا دیکھتے ہنستا ہی جا رہا تھا۔ زرمش اسے ہنستے دیکھتے آنکھوں میں دھیرو چمکتے موتی لیے ہنستی جا رہی تھی۔ آدم خان کی ہنسی کو یکدم بریک لگا تھا، وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ زرمش بھی اسی لمحے ساکت ہوتی سنجیدہ ہوئی تھی۔ You are a dangerous. The woman who beauty shakes Adam Khan's world. Who is a dangerous woman in the world? Adam Khan has to say away from you. Only then can he escape. Otherwise, AK band will pay 10. تم بہت خطرناک حسینہ ہو جو عورت آدم خان کے دل کی دنیا دہلا دے۔
اس سے بڑا خطرناک کوئی نہیں، آدم خان کو تم سے بچ کر رہنا چاہیے، تب بھی آدم خان بچ سکتا ہے، ورنہ آدم خان کا بینڈ بچ جائے گا، ٹن ٹن ٹن۔ وہ زرمش کی طرف جھکے، اس کی ہیزل گہری آنکھوں میں دیکھتے، سنجیدگی سے بولتے، کرسی سے اٹھتے، جٹ کے آؤٹ میٹنگ ڈور کی طرف بڑھا، جو کھلتے ہی سٹیئرز بھی اوپن ہو چکی تھی۔ اٹھو۔ وہ پلٹے بغیر ہی دھاڑا تھا، سرمش اس کی دہاڑ پر اسی لمحے اچھلتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ سرمش کی چوڑی پشت کو دیکھتے اپنی سانسیں روکے وہیں پر کھڑی جٹ کے اوپر دور سے دور نظر آتے پہاڑوں اور کھلے میدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر سے ساکت ہوئی تھی۔ آدم خان سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ آدم خان جٹ سے نیچے اترا ہی تھا کہ بڑی بڑی گاڑیاں اس کے گرد آ کر زن سے رکی۔ آدم خان کے دو گارڈ جٹ کی سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھے تھے۔ آدم خان ان کی طرف بڑھتے ان کے جبڑوں پر پوری قوت سے پنچ مار گیا تھا۔ ان گارڈز کے ناک منہ سے خون فوارے چھوٹے تھے۔ وہ آدم خان کے پنچ سے زمین پر سر کے بل گرے تھے۔ None of you will go near here۔ آدم خان اپنے گرد درجنوں کے تعداد میں کھڑے گارڈز کو دیکھ کے حکمیہ لہجے میں گرجا۔ سب نے آدم خان کے حکم پر اپنی پلکوں کو جنبش دی تھی۔ وہ سب روبوٹ کی مانند کھڑے تھے۔ جنہوں نے اپنا دماغ چلایا تھا وہ نیچے زمین پر پڑے کراہ رہے تھے۔ آدم خان کی ہر گرل فرینڈ کا ہاتھ پکڑتے جیت کی سیڑھیوں سے نیچے اترا جا رہا تھا۔ سب کو یہ تو پتا چل گیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی آدم خان کی گرل فرینڈ نہیں تھی، نہ وہ اپنے حلیے سے لگ رہی تھی۔ آدم خان کی گرل فرینڈ میں بدن پر کپڑے نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے، اس کے بدن پر پورے کپڑے تھے۔ Now you will come down or I shoot everyone۔ تم نیچے آؤ گی یا پھر میں سب کو گولیاں مار دوں۔ آدم خان رخ پلٹے ہی بغیر سرد لہجے میں غرایا۔ زرمش جو دھڑکتے دل کے ساتھ اسے خوفزدہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ آدم خان کی گراہٹ پر جلدی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ آدم خان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اپنی شرٹ اتار کر پھینکی تھی۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھتے اس کی وائٹ کلر کی شرٹ تھمائی، جسے پہنتے ہوئے آدم خان نے بٹن بند کیے تھے۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے ایک بڑی سی گاڑی کی طرف بڑھا تھا جس کے آؤٹ میٹنگ دروازے اوپر کی طرف کھلتے تھے۔ وہ بھاری قدموں سے چلتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ آدم خان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اسٹل کھڑی سرمش کو ون اسکرین سے گھور کر دیکھا تھا۔ سرمش اس کے گھورنے پر بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی۔ آدم خان نے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کیپ ٹاؤن کی بڑی بڑی سڑکوں پر دوڑائی۔ سرمش بھیگی ہراساں نگاہوں سے اپنی طرف شیشے کے کیپ ٹاؤن کی بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھ رہی تھی۔ آدم خان کی گاڑی بہت ساری گارڈز کی گاڑیوں کے ساتھ اس سفید محل میں داخل ہوئی تھی۔ سرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں بھی سراسیمگی مزید بڑھی تھی۔ آدم خان نے گاڑی سے اترتے ہوئے اسٹل بیٹھی سرمش پر سرد برفیلی نگاہ ڈالی۔ سرمش اس کی برفیلی نگاہ پر جلدی سے گاڑی سے اتری تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے گارڈ سیاہ اینڈ وائٹ یونیفارم پہنے، ٹائی لگائے، سیاہ گلاسز لگائے، ہر جگہ پر مستعدی سے ہاتھوں میں رائفل لیے کھڑے تھے۔ ہائی لو۔ آدم خان کی نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں والی گرل فرینڈ اسٹیلا بے حد چھوٹے سے کپڑے پہنے اس کی طرف بڑھتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹی۔ آدم خان بیزاری سے اسے خود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ آدم کے دور چھٹکنے پر اسٹیلا کی رنگت خپ سے سرخ ہوئی تھی۔ سرمش یہ سب کچھ دیکھتے خوف سے گنگ تھی۔ بلڈ ریسپیس سے بچنے کے لیے اس نے آدم خان کی پناہ میں آنا چاہا تھا۔ اب اس کی سانسیں ہی اٹک رہی تھی۔ آدم خان اسے بنا کوئی موقع دیے اس بلڈ ریسپیس کی حویلی سے لے آیا تھا۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی انکار کرتی یا چیخ و پکار کرتی۔ اس وحشی درندے کے خوف سے اس کی سانسیں ویسے ہی اٹک رہی تھی جو وہ اس بلڈ ریسپیس کے ساتھ کر چکی تھی۔ اگر آدم خان نہ ہوتا وہ یقیناً اس کی قبر مڈنائٹ کے ساتھ بناتے زندہ گاڑ دیتا۔ آدم خان ہی اس وحشی درندے کو مات دے سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی ایک وحشی درندہ ہی دوسرے وحشی درندے کو مات دے سکتا تھا۔ آدم خان جس طرح اسے اس حویلی سے نکال کر یہاں لے کر آیا تھا وہ بے یقین تھی، اسے پورا یقین تھا وہ اس بلڈ ریسپیس کو اب کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ وہ روتے روتے ہنستے ہوئے آدم خان کے سفید محل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کئی میلوں پر پھیلے محل میں اس کے سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے گارڈز کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ آدم خان اسے روتے ہوئے ہنستے دیکھتے اپنی گہری گرم نگاہیں اس پر گاڑ گیا تھا۔ اب آدم خان کی ہنسی اس کے محلے میں گونج رہی تھی، اس کے محل میں گونج رہی تھی۔ اسٹیلا دہکتی آنکھوں سے زرمش کو دیکھ رہی تھی۔ آدم خان جب کوئی بازی جیتتا تھا تب ایسے ہی ہنستا تھا۔ آج ایسی کون سی ایسی بازی جیتی تھی جو آدم خان کی ہنسی اس پلیس میں گونج رہی تھی۔ آدم خان کی ہنسی سنتے وہ دور زرمش کی معصومیت دیکھتے اسٹیلا کا پورا وجود میں مرچی دہک اٹھی تھی۔ لیم۔ آدم خان نے اپنے پرسنل گارڈز
خاص گارڈز کو پکارا. وہ مستعدی سے تیزی سے آدم خان کی طرف بڑھا. انکریز سیکیورٹی آف وومن. I should not even see the shadow of any man around of mine ownerships. عورتوں کی سیکیورٹی کو بڑھاؤ. مجھے کسی مرد کا سایہ میری ملکیت سرمش کے گرد نظر نہ آئے. آدم خان نے سنجیدگی سے حکم دیتے سرمش کو آنکھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کو کہا تھا. وہ آدم خان کے اشارے پر بھیگی آنکھوں سے اس بات میں ہلاتے اس کے مقابل ہوئی. وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے وائٹ پلیس کے اندر داخل ہوئے تھے. اسٹیلا بے یقینی سے آدم خان کو دیکھ رہی تھی. وہ اسے اس طرح نظر انداز کرے گا. وہ بھی اتنے مہینوں بعد. اسٹیلا نے اپنی نیند بڑھانا جسم پر نگاہیں گاڑے آدم خان کے مقابل چلتے ہوئے. زرمش پر نگاہیں گاڑی جو سر سے پیر تک ڈھکی ہوئی تھی. اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا اس لڑکی میں ایسی کیا بات تھی. وہ اسے اپنی ملکیت کہہ رہا تھا. اس کے قریب کسی مرد کا سایہ پھر وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ غصے سے مٹھیاں دبوچے آدم خان کی طرف بڑھی. لو. اسٹیلا آدم خان کی پشت کو دیکھتے چیختے ہوئے اسے پکارا. اس سے پہلے وہ اس کے ساتھ لپٹتی آدم خان پلٹے بغیر ہی اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بڑھنے سے روک گیا تھا. اسٹیلا گہرے سانس لیتے وہیں پر رک گئی تھی. آدم خان سرمش کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے فرسٹ فلور کی طرف بڑھ گیا تھا. وہ فرسٹ فلور میں داخل ہوتے زرمش کو لیے کمرے کی طرف بڑھا. کمرے کے اندر داخل ہوتے زرمش نے آنکھیں پھیلائے بہت سے بڑے لگژریس کمرے کو دیکھا تھا. کمرہ بہت عالیشان تھا. کمرے میں سوئمنگ پول تک تھا. وہ خوفزدہ نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی کہ آدم خان کا گارڈ لیمپ نے اندر داخل ہوتے آدم خان کی طرف بڑھتے اسے ایک پیکٹ تھمایا. وہ آدم خان کے اشارے پر اسی لمحے کمرے سے نکل گیا تھا. آدم خان نے وہ پیکٹ کھولتے اس میں سے ڈیپ بلڈ ریڈ کلر کا بے حد خوبصورت بے حد ایکسپینسو لہنگا بلاؤز زرمش کی طرف بڑھایا. زرمش نے کپکپاتے ہاتھوں سے لہنگا پکڑا جس میں ہیرے جڑے تھے. کل ہمارا نکاح ہے. تمہیں اس دلہن کے لباس میں دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں میں. تم پہلی لڑکی ہو جو آدم خان کی زندگی میں ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے بند کتاب کی طرح ہے. وہ اس کتاب کو کھولنے کے لیے میں تڑپ رہا ہوں. وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کی طرف اپنے بھاری بوٹوں کی دمک سے بڑھا. زرمش دلہن کا لباس دونوں ہاتھوں سے پکڑے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی. جانتی ہوں میں یہ بند کتاب کیسے کھولوں گا. آدم خان اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ جماتے سے محسوس کر گیا تھا. زرمش وہ دلہن کا لباس دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے سے لپٹاتے دیوار میں سمائی تھی. آدم خان کی سلگتی سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھی. کیسے؟ زرمش نے کپکپاتے لبوں سے ہچکی لیتے استفسار کیا. I will open the book with my tongue in every journey while linking it. کتاب کا ہر صفحہ میں اپنی زبان سے کھولوں گا لکھ کرتے ہوئے. آدم خان نے بے ترتیب سانسوں سے بھاری آواز میں بولتے ہوئے اس کے گال کی طرف ہاتھ بڑھایا. زرمش سر نفی میں ہلاتے اپنے گالوں پر دونوں ہاتھ جما گئی تھی. دلہن کا جوڑا زمین بوس ہوا تھا. آدم خان کی برفیلی سرد نگاہیں زرمش کی ہیزل گرے نگاہوں سے ہوتے ہوئے زمین بوس دلہن کے لباس پر تھی. وہ جبڑے بھیچے زرمش کے ایک پر اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پا گیا تھا. آرام کرو اچھی طرح کیونکہ کل کا دن تمہارے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے. تمہیں بہت ٹف ٹائم دینے والا ہوں. مجھے سہنا تمہارے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا. اب سے ہر رات تمہیں خوب تھکانے کا ارادہ ہے میرا. وہ اسے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھتے سنجیدگی سے بولتے پیچھے ہوتے دروازے کی طرف بڑھا. ریممبر آفٹر نکاح یو ول بیکم مائی پراپرٹی which آدم خان adopts as his own. The whole life is only mine. یاد رکھنا نکاح کے بعد تم میری ملکیت بن جاؤ گے جسے آدم خان اپناتا ہے. وہ صرف تعمر اس کا رہتا ہے. تم صرف میری ہو. آدم خان پلٹے بغیر رکتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا تھا. زرمش نے اس کی چوڑی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا. تمہاری سوچ میں بھی کسی کا عکس قبول نہیں. ادھر شراکت داری ادھر تمہاری دنیا سے پردہ داری. وہ اب زرمش کی طرف رخ کیے برفیلے لہجے میں بولتے ہنسا تھا. زرمش روتے ہوئے ہنس پڑی تھی. تم جنون ہو آدم خان کا. کوئی پوچھے تو آدم خان بتائے کہ کس طرح تم روتے ہوئے ہنستے آدم خان کے دل کو دھڑکاتی ہو. وہ بلند آواز میں بولتے اپنی باہیں زرمش کی طرف پھیلا گیا تھا. وہ اسے خود میں بھینچنے کے لیے بےتاب ہوا تھا. زرمش سرنفی میں ہلاتے رو پڑی تھی. صرف آج کی رات ہے پھر میری باہوں میں تمہیں ہر پل قید رہنا ہے. آدم خان کی بلند ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی. زرمش اسے ہنستے دیکھتے پھر سے ہنسنے لگی تھی. اس کے گالوں سے بہتے گرم سیال میں اضافہ ہو رہا تھا. آدم خان گراؤنڈ فلور پر موجود اپنے بڑے سے عالیشان کمرے میں داخل ہوا تھا. اسٹیلا آدم خان کی طرف بڑھتے اس کی باہوں میں اپنے بازو حمائل کرتے اس کے لبوں کے ساتھ لپٹی. آدم خان کے بازو اپنی گردن سے چھڑواتے اس کے بالوں کو گدی سے دبوچے اس کی گردن کو بری طرح چھٹکا دے گیا تھا.
स्टेला ने अपनी मदहोशी भरी आंखें आदम खान की नीली आंखों में गाड़े। सिसकी भरी इसकी नाजुक कमर बुरी तरह बेंड थी। आदम खान बहुत बेदर्दी से इसके बालों को दबोचे, इसकी गर्दन को झटका देते हुए इसके बेहद खूबसूरत नकूश पर झुके अपनी सुलगती सांसें छोड़ रहा था। स्टेला ऐसे मदहोशी से देखते मुस्कुरा रही थी। आदम खान इसे बालों से दबोचे बेदर्दी से बेड पर उछाल गया था। स्टेला बेड के बेहद नरम गद्दे पर गिरती बुरी तरह उछली थी। वो बेड के गद्दे पर सीधी लेटी मदहोशी से गहरे सांस भरने लगी। इसकी मदहोशी भरी सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। आदम खान ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ते अपनी शर्ट के बटन खोलते से उतार कर जमीन बोस कर गया था। स्टेला के बदन में बेचैनी दौड़ रही थी। वो बेड पर लेटी मिरर में आदम खान के अक्स को देख रही थी, जो शर्टलेस ब्लू जीन्स में मिरर के सामने खड़ा था। स्टेला की मखमूर बहकी निगाहें आदम खान की हैवी बॉडी सिक्स पैक से होते इसके बाजों के फूलते मसल्स पर थीं। वो बेचैनी से अपने आधे अधूरे नेट के शॉर्ट के गाउन बटन खोलने लगी। Come on, love. Come on and tell the Stella that no one is more cruel than you. मेरे पास आओ हनी, मेरे पास आओ, बताओ स्टेला को बताओ, तुमसे बड़ा बेरहम कोई नहीं। स्टेला आंखें बंद किए गहरी सिसकियां लेती बोल रही थी। आदम खान मिरर में सपाट निगाहों से इसे देखते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। स्टेला से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते देखते बेड से उठते इसके सामने आई थी। अब वो आदम खान के सामने आती अपनी नीम बढ़ना स्याह आधा अधूरे गाउन के बटन खोलते एक ही झटके से जमीन बोस कर चुकी थी। आदम खान इसे सर्द निगाहों से देख रहा था। वो अपने बदन से लिपटे कुछ और भी नाजुक पर्दे रिमूव करते आदम खान के सामने खड़ी थी। आदम खान इसे सर्द निगाहों से घूरते इसकी तरफ बढ़ते इसे बाजों से जकड़े अपने करीब कर गया था। स्टेला के करीब होते गहरा मुस्कुराए थे। स्टेला जानती है तुम्हारी कमजोरी, और तुम्हारी कमजोरी है ये बदन। वह सरगोशी नुमा आवाज में बोलते आदम खान से मजीद करीब हुई थी। मेरी कमजोरी जिस्म जरूर है, मगर सिर्फ ये बदन नहीं, ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो। वो स्टेला की आंखों में देखते सर्द लहजे में बोलते इसे बेदर्दी से खुद से दूर धकेलते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। स्टेला बुरी तरह लड़खड़ाते बेयकीन होते अपनी सुनहरी बालों को मुट्ठी में जकड़ गई थी। वो स्टेला को इस्तज़ाइया निगाहों से घूरते हुए अपने भारी कदमों से ड्रेसिंग रूम के जाने पड़ गया था। स्टेला अपनी इतनी तस्हीक पर पागल होते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हंसियानी चीखी थी। इसने चीखते हुए अपना गाउन जमीन से उठाए पहना। अब वो मिरर के सामने खड़ी अपने बदन की हशर समानियों को देख रही थी। वो स्याह घुटनों तक नीम बढ़ाना बेहद बारीक गाउन में थी। दोबारा वो बारूद का गोला लग रही थी। वो इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था, वो भी इतने महीनों बाद। इसे देखते ही इस पर टूट पड़ना चाहिए था। हो इज शी ब्लडी बिच, स्टेला ने मिरर में देखते चीखते हुए ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा आवाज मिरर में मारने के लिए उठाया ही था कि आदम खान ड्रेसिंग रूम से निकलते इसकी तरफ बढ़ते इसकी नाजुक कलाई सख्ती से दबोच गया था। ये कमरा, यहाँ हर चीज मेरी है। मेरी इजाजत के बगैर कोई यहाँ की एक चीज भी हिला नहीं सकता। तुम्हें इस कमरे में आने की भी इजाजत तक है। ये ना हो अनकरीब तुम्हें भी मुझे इस अपार्टमेंट से लेकर इस कमरे में ही नहीं, मेरे प्लेस में दाखिल होना पड़े। आदम खान स्टेला की नीली आंखों में देखते इसके हाथ से वास पकड़े बेड पर उछाल गया। व्हाट द हेल, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी ऑफिशियली गर्लफ्रेंड हूँ। स्टेला हजियानी होती चीखी थी। स्टेला की बात पर आदम खान ऊंचा कहका लगा गया था। ऑफिशियली गर्लफ्रेंड? वो स्टेला की तरफ देखते हंसे जा रहा था। ओह माय गॉड, ऑफिशियली गर्लफ्रेंड, व्हाट अ जोक। आदम खान स्टेला को देखते बुरी तरह हंस रहा था। स्टेला गहरे सांस लेते इसे चुपती निगाहों से देख रही थी। ऑफिशियली गर्लफ्रेंड का टाइम निकल गया, अब ऑफिशियली वाइफ का टाइम है। आदम खान ने स्टेला की तरफ बढ़ते इसकी नीली आंखों में देखते आंख मारी थी। ऑफिशियली वाइफ? तुम इस बिच को बीवी बनाने लाए हो? स्टेला चीखी थी। आवाज और जुबान काबू में करो, वरना तुम्हारी जुबान के टुकड़े टुकड़े करते अपने स्पेशल ग्रेव यार्ड में दफन कर दूंगा, जहां और भी मेरे स्पेशल लविंग पर्सन चैन की नींद सो रहे हैं। माय लव, हनी, माय जान, स्टेला। वो स्टेला के बालों को गुद्दी से जकड़े इसकी गर्दन को बुरी तरह झटका देते सुर्ख होठों को अंगूठे से बेदर्दी से मसल गया। क्या है इसमें ऐसा जो मुझ में नहीं? पिछले 1 साल से तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है या मुझसे ज्यादा स्टेमिना तुम्हें बर्दाश्त करने का? स्टेला ने भी भीगी आंखों से आदम खान की नीली आंखों में देखते सिसकी थी। स्टेमिना तो अभी इसका देखना है। हाँ, खूबसूरती में वो बेमिसल है, क्योंकि ब्यूटी इज दैट विच इज हिडन।
وہ تو خدا کی طرف سے ایسا گفٹ ہے جس کے گفٹ پیپر کاربن تک میں کھولوں گا، گفٹ پیپر کا ربن تک میں کھولوں گا۔ آدم خان اسٹیلا کی نیلی بھیگی آنکھوں میں پھونک مارتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ڈریسنگ میرر کی طرف بڑھتے اپنے سیاہ شرٹ کے بٹن پن کرنے لگا۔ وہ اس وقت سیاہ جینس اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ تم 6 ماہ سے زیادہ کسی گرل فرینڈ کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے۔ میں پچھلے 1 سال سے تمہاری گرل فرینڈ ہوں۔ مجھے لگا تھا میرا مقام بہت زیادہ ہے تمہاری زندگی میں۔ میں نے 1 سال تمہارے ساتھ وفا کی۔ تم جانتے ہو اسٹیلا صرف تمہاری رہی ہے، تو کیسے تم میرے ہوتے ہوئے کسی کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دے سکتے ہو؟ اسٹیلا نے آدم خان کی چوڑی پشت کو دیکھتے اپنی ارتعاش ہوتی سانسوں پر قابو پاتے پوچھا تھا۔ اسٹیلا کے سوال پر آدم خان کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ صرف 1 سال وفا میرے نام کی ہے، اور تمہاری زندگی کے پچھلے سالوں کا کیا؟ وہ مرر میں نظر آتے اسٹیلا کے عکس پر نگاہیں گاڑے سوال کرتے ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ You are the first man to come to close me. میرے نزدیک آنے والے تم پہلے مرد ہو۔ اسٹیلا بھیگی آواز میں بولتے مٹھیاں تو بوجھ گئی تھی۔ جانتا ہوں میں اس پیکنگ کو کبھی نہیں کھولتا جو پہلے سے کسی اور نے کھول رکھی ہو۔ آدم خان سے دور اس کے 2 آتشہ جسم پر نگاہیں گاڑے ہنسا تھا۔ تو پھر؟ اسٹیلا نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں چھونے والا میں پہلا مرد ہو سکتا ہوں، مگر آخری نہیں۔ مغربی حسن میں وفا نہیں، وفا تو صرف مشرقی حسن میں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے بھاری قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اگر اس نے کبھی تمہیں دھوکہ دیا تو کیا کرو گے؟ اسٹیلا کے سوال پر آدم خان کے قدم رکے تھے۔ 3 لفظوں سے وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ سنا ہے خدا کے بنائے ہوئے 3 لفظوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ ان 3 لفظوں کے بولنے کے بعد کسی مرد کی پرچھائی کے متعلق بھی نہیں سوچے گی۔ وہ میری ہو جائے گی، صرف میری۔ وہ رخ پلٹے بغیر مضبوط لہجے میں بولا تھا، لیکن پھر بھی کبھی اس نے کبھی اپنی سوچ میں بھی مجھ سے دغا کیا۔ میں اسے بہت خوبصورت موت دوں گا، بے حد خوبصورت موت۔ آدم خان سنجیدگی سے بولتی اونچی آواز میں ہنسا۔ وہ دروازہ کھولتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ اسٹیلا بھاگتے ہوئے آدم خان کے پیچھے آئی تھی۔ وہ آدم خان کے پیلس کے لاؤنج میں آتے ہی اس کی چوڑی پشت کے ساتھ لگتے اس کے سینے کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹ گئی۔ میک ہر یور وائف اور واٹ ایور، بٹ ڈونٹ تھرو می آؤٹ آف یور لائف، آئی لو یو سو مچ۔ اسے اپنی بیوی بناؤ یا کچھ اور، مگر مجھے اپنی زندگی سے مت نکالو، آئی لو یو سو مچ۔ وہ اس کی چوڑی پشت کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ آدم خان کے گاج چاروں طرف مستعدی سے ساکت سے کھڑے تھے۔ آدم خان مڑتے ہوئے اس کے بالوں کو گدی سے دبوچ کیا تھا۔ اسٹیلا آدم خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے مدہوشی سے مسکرائی تھی۔ جانتا ہوں تمہیں مجھ سے کیا چاہیے، مگر ابھی مجھے تم میں دلچسپی نہیں۔ اگر کبھی اس سے دل بھر گیا تو تمہیں وہ دے دوں گا جو تمہیں چاہیے، مگر اس جنم میں اس سے میرا دل بھر جائے یہ ناممکن ہے۔ آدم خان اسٹیلا کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بے باکی سے آنکھ مارتے ہوئے اسے چھوڑتے ہوئے لمبے لمبے ڈاک بھرتا داخلی دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اسٹیلا پاگل ہوتے بھاگتے ہوئے آدم خان کے پیچھے آئی تھی جو داخلی دروازے سے نکلتے باہر آ چکا تھا۔ بھولو مت، میں تمہاری ان عام اور چیپ گرل فرینڈز جیسی نہیں ہوں جنہیں تمہاری دولت سے غرض ہے۔ میں انڈر ورلڈ مافیا کے تمہارے سب سے بڑے حریف رابرٹ کی بہن ہوں۔ وہ آدم خان کے پیچھے آتی چیخی تھی۔ سو واٹ؟ وہ اس کی طرف مڑتے اسے استہزائیہ نگاہوں سے دیکھتے آئی برو اچکا گیا تھا۔ تمہارا میرا گرل فرینڈ ہونا رابرٹ کے لیے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے نہیں۔ آدم خان مڑتے ہوئے ہنسا تھا۔ میں تمہاری ہر کمزوری سے واقف ہوں، رابرٹ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اسٹیلا مٹھیاں بھیجتے ہوئے بلبلائی تھی۔ اسٹیلا کی بات پر آدم خان کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ اسٹیلا سرنفی میں ہلاتے سے شرربار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ واٹ اے جوک! وہ منہ پر ہاتھ رکھتے آسمان کی طرف دیکھتے اب ہنس رہا تھا۔ اس کے گاج چاروں طرف پھیلے مستعدی سے سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ واٹ اے جوک! وہ آسمان کی طرف دیکھتے بلند آواز سے ہنس رہا تھا۔ اوہ اسٹیلا، مجھے آج پتہ چلا تمہیں جوک بھی آتے ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اسٹیلا سے گہری ہوتی سانسوں کے ساتھ شرربار دہکتی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ میں انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ کسی کو بھی اپنی کمزوری نہیں بناتا۔ میری کمزوری تو وہ خطرناک حسینہ بھی نہیں۔ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ اور جو تم جو صرف میرے بستر تک محدود تھی، اسے میں اپنی کمزوری پتہ لگنے دوں؟ واٹ اے جوک! وہ اسٹیلا کی طرف دیکھتے استہزائیہ مسکرایا۔ تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنانے کا مقصد اس رابرٹ کو کمزور کرنا تھا، اسے طاقتور بنانا نہیں۔ وہ بیچارہ سمجھتا رہا وہ میری وجہ سے طاقتور ہو رہا ہے۔ تمہارے تھرو اسے اتنا ہی کمزور بنا دیا کہ وہ بیچارہ سمجھ ہی نہ سکا میری چال۔ تمہیں کیا پتا ہے میرے بارے میں؟ آدم خان نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ یہ کہ میں کتنے پیگ چڑھاتا ہوں،
کتنی بار شرٹس بدلتا ہوں، میری سیکیورٹی کتنی ہے، میرے دشمن کتنے ہیں۔ بس وہ اسٹیلا کی طرف تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے سزائیہ ہنسا تھا۔ اور ہاں، میرے پاس اس رابرٹ کے کارناموں کی پوری فائل ہے جو تم نے خود مجھے لا کر دی۔ رابرٹ کو جب چاہوں میں لات مار کر انڈر ورلڈ کی دنیا سے باہر نکال سکتا ہوں۔ اپنے بھائی رابرٹ کو کمزور کرنے میں تم نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے، اس لیے تم ابھی تک میری زندگی میں موجود ہو، مگر لگتا ہے جلد تمہیں بھی لات مار کر اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا، اپنی باقی گرل فرینڈز کی طرح۔ وہ اسٹیلا کو دیکھتے ہنستے ہوئے اپنی بڑی سی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسٹیلا اپنی نیلی آنکھوں میں بے یقینی بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں، رابرٹ کو بھنک بھی پڑ گئی کہ تم نے اس کے کارناموں کی فائل مجھے لا کر دی ہے، وہ تمہیں گولی مارنے میں پل نہیں لگائے گا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہنستے ہوئے اسٹیلا کو آنکھ مارتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی اس کے آگے پیچھے بڑھی تھی۔ اسٹیلا اپنی مٹھیاں دبوچے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کیپ ٹاؤن کے ایک بہت بڑے کلب میں آریان خانزادہ سیاہ جینز پر ہاف سلیوز شرٹ پہنے داخل ہوا تھا۔ اس کی سیاہ شرٹ میں اس کی ہیوی چٹانی باڈی اور اس کے بازو کے مسلز اس کی پرسنالٹی میں بے حد اضافہ کر رہے تھے۔ وہ اپنی رنگت سے دو شیڈز لائٹر ٹون میں تھا۔ اس کی سبز آنکھیں چمکتی سیاہ کلر کے لینس میں مزید پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کی پرسنالٹی پہلے سے بھی زیادہ پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ نہ وہاں کے افریکنز کی طرح بہت ڈارک تھا، نہ امریکنز کی طرح بہت فیئر۔ وہ اس وقت بے انتہا پرکشش والا ایشیائی طاقتور مضبوط مرد لگ رہا تھا۔ کلب میں بہت افریکن اور امریکن لڑکیوں کی نگاہیں آریان خانزادہ کی طرف تھیں۔ وہ اسے پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھا جہاں ایک افریکن لڑکی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے اپنے لیے ڈرنک آرڈر کرتے اس لڑکی کو مسکراتے ہوئے دیکھا جو جواباً مسکرائی تھی۔ "دس فرام می"، آریان خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف پیک بڑھایا۔ "فار می"، وہ دلکشی سے ہنستے ہوئے گلاس پکڑ گئی تھی۔ آریان خانزادہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے سامنے فلور پر اپنی نگاہیں گاڑ کیا جہاں اسٹیلا گھٹنوں سے بھی اوپر آتی نیم بڑھانا لباس پہنے اپنے چہرے پر ماسک لگائے کسی سیاہ فام افریکن کی باہوں میں ڈانس کر رہی تھی۔ کلب میں اس وقت جتنے بھی لوگ ڈانس فلور پر ڈانس کر رہے تھے وہ ماسک لگائے ہوئے تھے۔ اسٹیلا انڈر ورلڈ ڈان کی گرل فرینڈ تھی، اسے تقریباً یہاں بہت سے لوگ جانتے تھے، اور وہ جے کے ورسس اے کے کی گرل فرینڈ ہوتے کسی بھی مرد کے قریب نہیں جا سکتی تھی، ورنہ اس کی موت اے کے ہاتھوں پکتی تھی۔ اگر اس وقت وہ کسی غیر مرد کی باہوں میں جھول رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ اس کے اور جے کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ آریان خانزادہ اپنی سیاہ سرخ آنکھیں اسٹیلا پر گاڑے ہوئے تھا۔ جے کے جاتے جاتے اپنا چہرہ ریویل کرتے اس پر بہت بڑا احسان کر گیا تھا۔ وہ تو کافی عرصے سے جے کے پیچھے تھا، بہت ساری معلومات اس کے پاس جے کے کی تھی، مگر وہ اصل میں دکھتا کیسا تھا اور کون تھا وہ جان نہ سکا تھا۔ وہ روپ بھی بدلتا تھا، اپنا نام بھی۔ انڈر ورلڈ کی دنیا میں اس کا نام اس لیے تھا وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا، نہ اس کی کوئی کمزوری تھی۔ وہ جے کے اے کے جانی اینتھونی آدم خان، ہر ملک میں اس کی ایک نئی پہچان، نیا نام ہوتا تھا۔ وہ اے کے یا جے کے اس وقت کیپ ٹاؤن میں ہے۔ اس کا چہرہ ریویل ہونے پر وہ اس کی معلومات اکٹھا کرنا آریان خانزادہ کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا۔ کیپ ٹاؤن میں کچھ انڈر کور ایجنٹ تھے جو جے کے بارے میں ہی معلومات حاصل کر رہے تھے۔ انہیں آفیسرز کو وہ آدم خان کا اسکیچ بھیج کر ان سے کچھ حد تک اس سیکرٹس انفارمیشن نکال چکا تھا۔ جے کے بہت شاطر ڈان تھا، بہت کوشش کے باوجود بھی کیپ ٹاؤن میں اس کے محل کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر سکا تھا۔ ایجنٹ آفیسر نے جے کے چند حریف کا مکمل بایو ڈیٹا آریان خانزادہ کو سینڈ کیا تھا۔ رابرٹ نام پر آریان خانزادہ چونکا تھا جس کی بہن جے کے کی گرل فرینڈ تھی، اسٹیلا کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتا۔ وہ اب کلب میں تھا۔ "Will you dance with me"، آریان خانزادہ نے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ کھڑی افریکن لڑکی کی طرف بڑھایا۔ "Why not"، "Sure"، وہ مسکراتے ہوئے آریان خانزادہ کی مضبوط ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے اپنا ماسک اپنے چہرے پر لگا گئی تھی۔ آریان خانزادہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا ماسک اپنے چہرے پر لگاتے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے ڈانس فلور کی طرف بڑھا۔ وہ ڈانس فلور پر اس افریکن لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ڈانس کرتے اسٹیلا پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا جو سیاہ فام کے جسم کے ساتھ مدہوشی اور بڑی بے باکی سے لپٹ رہی تھی۔
चेंजिंग पार्टनर्स में आर्यन खानजादा बड़ी होशियारी से स्टेला को अपनी बाहों में भरते खुद के साथ लिपटा गया। स्टेला अब मदहोशी और बेबाकी से इसके साथ लिपट रही थी। आर्यन खानजादा का मजबूत हाथ बहुत बेबाकी से स्टेला की नीम बढ़ाना कमर पर बहुत बेबाकी से सरसरा रहा था। स्टेला ने नीलगुम मध्यम रोशनी में आर्यन खानजादा के चट्टानी सीने पर उंगलियां फेरते इसके बाजू के मसल्स पर अपना हाथ रखा था। माई बॉडी इज वेरी हार्ड, यू कैन इफ यू कैन। वो स्टेला के कान में झुकते इसके कान की लों को बेबाकी से लबों से काट गया था। स्टेला मदहोशी से सिसकी भरती आर्यन खानजादा के साथ लिपटी थी। आर्यन खानजादा से शिद्दत से खुद में भींचे हुए अपना मास्क उतार गया था। स्टेला आर्यन खानजादा के खूबसूरत नकूश और इसकी चमकती स्याह आंखों को देखते हिप्नोटाइज हुई थी। आर्यन खानजादा स्टेला को आंख मारते हुए दिलकशी से कहका लगा गया था। वो मजीद ट्रांस में आते आर्यन खानजादा को देखते मदहोश हुई थी। आर्यन खानजादा से खुद की तरफ खींचते हुए अपने सीने से लिपटा गया था। टेक मी टू द रूम, आई वॉन्ट टू फील यू। आर्यन खानजादा के साथ लिपटते मदहोश होते सिसकारियां भरती बोली थी। आर्यन खानजादा कहका लगाते से खुद के साथ शिद्दत से लिपटा गया था। वो स्टेला को लिए एक बहुत बड़े होटल के कमरे की तरफ बढ़ा। दोनों के चेहरों पर अभी तक मास्क लगा था। आर्यन खानजादा ने रूम के लॉक पर की कार्ड रखा ही था कि स्टेला आर्यन खानजादा के चौड़े सीने पर हाथ रखे इसे दरवाजे के साथ लगाए इसके साथ लिपटी इसके सीने पर लप रख गई। आई कांट वेट एनी मोर, योर बॉडी इज रियली वेरी हार्ड, आई एम श्योर ऑफ इट, सो गिव मी मैनी टाइम्स। स्टेला आर्यन खानजादा की मास्क से नजर आती स्याह चमकती आंखों को देखते सिसकियां भरते अपनी शॉर्ट से बढ़ना गाउन में के अगले बटन खोलने लगी। वाई आर यू इन सच अ हरी? Let's go to the room. I will remove the veil of each of your bodies myself slowly. इतनी जल्दी किस बात की है? कमरे में तो चलो, तुम्हारे बदन का हर पर्दा खुद उतारूंगा आहिस्ता आहिस्ता। वो स्टेला को कमर से जकड़े इसके कान में सरगोशी करते हुए की कार्ड से लॉक खोलते कमरे में दाखिल होते बेड की तरफ बढ़ते इसे बेड के गद्दे पर धकेल गया। स्टेला गद्दे पर गिरती गहरे सांस पड़ती आर्यन खानजादा को देख रही थी। जब अपने चेहरे से मास्क उतार चुका था आर्यन खानजादा की तिलस्माती नकूश वो इसके बाजों के मसल देखकर स्टेला के सिसकारियों में इजाफा हो रहा था। वो अभी तक चेहरे पर मास्क पहने हुई थी। वो आर्यन खानजादा को देखते बहुत बेदर्दी से अपना निचला लब कुचल रही थी। कम ऑन डार्लिंग, मेक ब्रूटली विद माई बर्ड, मेरे करीब आओ डार्लिंग, मुझ पर रहम मत करो। वो सिसकारियां भरते पागल हो रही थी। वो मजीद आर्यन खानजादा से दूर नहीं रह सकती थी। आदम खान इसे नो बोलकर इसके अंदर आग भड़का चुका था। वो इतने महीनों से इसके लिए तड़प रही थी। आदम खान जैसे डैशिंग मर्द को देखकर वो पागल हो चुकी थी, मगर अब लग रहा था सामने खड़ा इंसान इसे आदम खान से भी ज़्यादा टफ टाइम देने वाला था। आर्यन खानजादा इसके सिसकारियों पर मुस्कुराते हुए कमरे में रखी डिफरेंट वाइन्स की बोतल से ग्लास भरते स्टेला की तरफ बढ़ा। वो स्टेला की तरफ बढ़ते इसके करीब बैठे झुकते हुए इसका मास्क चेहरे से उतार गया। स्टेला ने आह भरते आर्यन खानजादा के शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े अपनी तरफ खींचा। आर्यन खानजादा इसकी बेताबियों पर कहका लगाते इसकी कमर में हाथ डालते इसे बिठा गया। स्टेला आर्यन खानजादा की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े इसके होठों के साथ लिपटने ही लगी थी कि वो वाइन से भरा ग्लास स्टेला के आगे कर गया। आई डोंट वॉन्ट एल्कोहल बट यू। वो सिसकारी भरते इसके चौड़े सीने पर हाथ रखते अपने लब रख गई। यू वॉन्ट मी टू मेक यू कम्प्लीटली intoxicated, give you complete pleasure. You have to need and this. तुम चाहती हो मैं तुम्हें मुकम्मल खुशी दूं, तुम्हें इसे ख़त्म करना ही होगा। आर्यन खानजादा दिलकशी से मुस्कुराते हुए वो ग्लास के सामने कर गया था। I'll do whatever you want. मैं वो सब कुछ करूंगी जो तुम चाहोगे। वो गहरे सांस भरते इसे ग्लास पकड़े लबों से लगाते एक ही जश्न में फिनिश कर गई थी। आर्यन खानजादा इसके ग्लास पकड़ते गहरा मुस्कुराता स्टेला से देखते दिलकशी से मुस्कुराई थी। वो आर्यन खानजादा के साथ शिद्दत से लिपटी थी। आर्यन खानजादा मुस्कुराते हुए से तकिए पर पटकते इस पर हावी हुआ। स्टेला ने गुलाबी मदहोश शी भरी आंखों से आर्यन खानजादा की चमकती से आंखों में देखा। आर्यन खानजादा अपनी मजबूत उंगलियां इसकी नकोश पर नरमी से फेरने लगा। स्टेला मदहोश होते अपनी आंखें बंद कर गई थी। आर्यन खानजादा की फिंगर्स इसके नाक से होते इसके सुर्ख लबों पर आकर ठहरी थी। स्टेला ने गहरे सांस लेते आंखें खोलते आर्यन खानजादा को देखा जो रुक गया था। Whatever we want, I will do whatever you want, but your thinking is much more than that. I will hunt you, which no one has ever done before.
جو تم چاہتی ہو وہ میں وہی کروں گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ تمہاری سوچ ہے، ایسی مدہوشی طاری کروں گا جو آج تک کسی نے تم پر نہیں کی ہوگی۔ آریان خانزادہ نے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کرتے اس کے کان کے لو پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑی۔ No one can beat him. He is the only one my love, my JK. اسے کوئی بھی مات نہیں دے سکتا، وہ ایک ہی ہے my love JK۔ اسٹیلا نے آریان خانزادہ کے سیاہ چمکتی آنکھوں میں دیکھتے مدہوشی سے لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ آریان خانزادہ گہرا مسکراتے ہوئے اسٹیلا کے اوپر سے اٹھا تھا۔ اسٹیلا آریان خانزادہ کو دور جاتا دیکھتے بے چین ہوتے اٹھ کر بیٹھی۔ یکدم اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے سگریٹ جلائے لبوں میں دبا گیا۔ Why are you not coming near me? Look how beautiful I am. Why are you not coming closer? Why did you go away? پاس کیوں نہیں آ رہے تم؟ دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، تم میرے قریب کیوں نہیں آ رہے؟ تم دور کیوں چلے گئے ہو؟ وہ مزید سامنے بیٹھے انسان سے بے قرار ہو چکی تھی۔ I will come, but first tell me who is JK. میں آؤں گا تمہارے پاس، پہلے بتاؤ یہ JK کون ہے؟ آریان خانزادہ نے سگریٹ لبوں میں دبائے گہرا کش لیتے سنجیدگی سے سوال داغا تھا۔ Who are you? اسٹیلا نے آریان خانزادہ کو دیکھتے بے چین ہوتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ بے چینی اس کے انگ انگ میں دوڑ رہی تھی۔ There should be no such connection. Tell me what you asked. You want that nothing of. You then tell me everything about JK. I will go away leaving you incomplete like this. تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، جو وہ چاہے وہ بتاؤ، اگر تم چاہتی ہو میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں۔ ایک ایک چیز JK کے بارے میں بتاؤ، ورنہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ No you can't, otherwise I will die. تم ایسے نہیں کر سکتے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اسٹیلا تکیے پر گرتے ہنسیانی چیخی تھی۔ اس کے اندر عجیب سی آگ دہک رہی تھی، اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسٹیلا کی بے قراری پر آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونج اٹھا تھا۔ I will die, please come to me. وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے چیخ رہی تھی۔ Tell me all about JK. آریان خانزادہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسٹیلا کتنی ہی دیر تک چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکاریاں بھر رہی تھی۔ آریان خانزادہ سے سسکاریاں سنتے سگریٹ کے گہرے کش اپنی سرسرخ نگاہیں غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کا مافیا سب سے بڑا ڈان ہے۔ اسٹیلا اپنی آنکھیں چھت پر گاڑے آہستگی سے بولی۔ وہ JK بھی ہے، وہ AK بھی ہے، اس کے کئی نام ہیں، اتنے کہ مجھے بھی نہیں پتا، میں اس کا پورا نام تک نہیں جانتی، کیونکہ وہ اپنی گرل فرینڈز کو اپنے بیڈ روم میں جگہ دیتا ہے مگر دل میں جگہ نہیں دیتا۔ وہ 6 مہینے سے زیادہ کسی گرل فرینڈ کو اپنی زندگی میں رہنے نہیں دیتا۔ وہ چھت میں اپنی بھیگی نیلی آنکھیں گاڑے مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ That you have been in his life for the last 1 year. مگر تم اس کی زندگی میں پچھلے 1 سال سے ہو۔ آریان خانزادہ جلتا سگریٹ ہتیلی میں دبائے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ میں اس سے بہت بڑے حریف رابرٹ کی بہن ہوں، اس لیے ابھی تک میں اس کی زندگی میں ہوں۔ وہ میرے تھرو رابرٹ کو کمزور کرتا رہا ہے۔ ایک رابرٹ ہی تھا جو اس کے مقابل آ سکتا تھا، اس لیے JK مجھے ایک پارٹی میں ملا۔ میں اسے دیکھتے ہی پاگل ہو گئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی، اس کی باڈی، اس کا ہنسنا، اس کی نیلی آنکھیں پہلی نظر میں مجھے گھائل کر گیا۔ رابرٹ بھی یہی چاہتا تھا میں JK کی گرل فرینڈ بنوں تاکہ وہ JK کی بدولت مزید انڈر ورلڈ میں طاقتور ہو سکے، مگر رابرٹ سمجھ ہی نہیں سکا JK اسے کمزور کر رہا ہے۔ رابرٹ چاہتا تھا میں اسے JK کی ہر پرسنل انفارمیشن دوں۔ JK نے مجھے کافی کچھ بتایا بھی، جو بھی رابرٹ تک JK کا بتایا ہوا سیکرٹ پہنچاتی رہی، مگر اسٹیلا نے رکتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ مگر آریان خانزادہ اس کے رکنے پر پاگل ہوتے گررایا۔ JK مجھے وہی کچھ بتاتا رہا جو وہ بتانا چاہتا تھا، لیکن اصل کھیل تو JK میرے بھائی رابرٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے JK کے بیڈ روم میں رہتے، اس کے ساتھ وقت گزارتے اس کے مختلف ٹھکانوں کا پتہ چلا، جسے جان کر رابرٹ بہت خوش ہوتا تھا۔ JK جان بوجھ کر وہ معلومات مجھے دیتا تھا تاکہ رابرٹ اپنی ہار کی طرف بڑھتا رہے اور اسے پتہ نہ چلے۔ اصل میں JK مجھ سے رابرٹ کے بارے میں تمام سیکرٹس حاصل کرتا رہا۔ رابرٹ کے کلبز، اس کے ہوٹلز، اس کے اسمگلنگ شپس، اس کے اسمگل کنٹینرز جس میں لڑکیاں اسمگل کی جاتی تھیں، ڈرگس، سب کچھ آہستہ آہستہ رابرٹ کے کلبز میں آگ لگنا شروع ہو چکی۔ اس کے کنٹینرز، اس کے اسمگلنگ شپس پر سب پر پولیس کا چھاپا پڑتا رہا۔ وہ کمزور ہوتا گیا اور JK اس کے ساتھ بظاہری طور پر کھڑا تھا۔ ہر پارٹی، ہر ڈیل میں وہ رابرٹ کو سپورٹ کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اس کی آفیشلی گرل فرینڈ بن گئی۔ ہر بزنس پارٹی، ہر ڈیل میں JK کے ساتھ ہوتی تھی۔ رابرٹ یہی سمجھتا رہا اور JK سمجھتا ہے کہ JK اس کے ساتھ ہے، مگر اصل میں رابرٹ کو کمزور کرنے کے لیے JK کا ہی ہاتھ ہے۔ اسٹیلا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے رونا شروع ہو چکی تھی۔ رابرٹ کی وہ فائل جس میں اس کے سیکرٹس، اس کے انڈر ورلڈ میں ہوئے تمام جرائم،
اس کی ہر سیکرٹس انفارمیشن ہے. وہ جے کے نے میرے تھرو رابرٹ کے لاکر سے نکلوائی تھی. سیم ویسے ہی فائل بنوا کر میرے ہاتھوں ہی رابرٹ کے لاکر میں واپس رکھوا دی. اسٹیلا نے سسکاریاں بھری بری طرح کمرے میں گونج رہی تھی. میں جے کے کی محبت میں سب کچھ کرتے چلی گئی جو اس نے مجھ سے کروایا. میں پاگل ہوں جے کے لیے، مگر وہ اس کے آتے ہی مجھے بھول گیا، یہاں تک کہ آج مجھے چھوا بھی نہیں، میرے قریب تک نہیں آیا. اسٹیلا کی بات پر آریان خانزادہ صوفے پر جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا. پورے بدن میں چنگاریاں دہکی تھی. ہو از دیٹ؟ اسے اپنی ہی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی. وہ دہکتا تندور بنا تھا. ڈونٹ نو who is she, but she was fully dressed, was a part of her body, did not have a visa. She was in black dress. میں نہیں جانتی وہ کون ہے. پورے کپڑوں میں ملبوس تھی. اس کے جسم کا کوئی حصہ عیاں نہیں تھا. وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی. اسٹیلا کی باتیں سنتے آریان خانزادہ لائٹر جلائے گہرے سانس لیتے اپنی سیاہ ہتھیلی مزید چلانے لگا تھا. پورا وجود پسینے سے تر ہوا تھا. سلکی بال نمزدہ ہو چکے تھے. وہی سیاہ لباس جو اس نے اس کے مینشن میں پہن رکھا تھا، جو اس کے بدن کا ساتھ چپکا ہوا تھا. کیسی قیامت لگ رہی تھی وہ اس لباس میں. کوئی غیر مرد جسے ایسے دیکھے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آریان خانزادہ صوفے سے ٹیک لگا اس کی سطح پر سر رکھے گہرے سانس لینے لگا. سانسوں میں آگ کا طوفان اٹھا تھا. وہ پاگل ہوا تھا جیسے جے کے اسے اپنے پیلس میں لاتے بہت ہنس رہا تھا. وہ ایسی ہنسی تب ہنستا تھا جب کوئی بازی جیتتا ہے. وہ اس لڑکی کو دیکھتے ہنستا جا رہا تھا. اسٹیلا کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکلتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے. I did not find anything special in the girl. وہ زخمی سا بولتے زخمی سا ہنسی تھی. But there was something about the girl for him that he lost his heart. مگر کچھ تو خاص تھا اس لڑکی میں. وہ اپنا دل ہار گیا. اسٹیلا کی دل سوز ہچکی کمرے میں بڑھتے گہری ہوتی سانسیں کو جیسے چیر گئی تھی. آریان خانزادہ کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس سڑک کر 2 حصوں میں تقسیم ہوتا اس کی سیاہ داغدار ہتھیلی کو زخمی کر گیا تھا. وہ یہ پانی اپنے حلق میں اتارتے اپنی سانسوں میں اٹھتی آگ کے طوفان پر قابو پانا چاہتا تھا، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا. سینے میں آگ کے دریا دوڑے تھے. آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا. Standing in front of him in the room, every curtain of my body had fallen and he wandered around in the thoughts of the girl fully dressed. میں اس کے سامنے کھڑی اپنے جسم کا ہر پردہ اتار رہی تھی اور وہ تھا کہ اس پورے کپڑے پہننے والی لڑکی کے خیالوں میں گم تھا. اسٹیلا مدھم بھیگے لہجے میں بولتے اپنے جسم میں اٹھتے بے چینی پر قابو پاتے اپنا سر دائیں بائیں پٹکنے لگی. مجھے لگا تھا وہ اس لڑکی کو مکمل طور پر پا چکا ہے، مگر اس نے تو اس لڑکی کو شاید انگلی سے ٹچ بھی نہیں کیا. اور یہی بات مجھے آگ لگائے ہوئے ہے. وہ بنا اسے ٹیسٹ کیے کیسے اس کے لیے اتنا پاگل ہے. اسٹیلا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی. اسٹاپ یور نانسنس، شٹ اپ. آریان خانزادہ صوفے سے اٹھتے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے وائن کی بوتل اٹھائے پوری قوت سے زمین پر مارتے حلق کے بل چیخا تھا. وہ مزید سب سن نہیں سکتا تھا. اسٹیلا اٹھ کر بیٹھتے آریان خانزادہ کو دیکھتے خوفزدہ ہوتے کراؤن سے ٹیک لگا گئی. یہ کیا کیا تم نے مس خان؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم ابھی بھی میرے نزدیک بدکردار ہو. آریان خانزادہ مرر میں دیکھتے تیش و عالم سے چیخا. کم کلوزر ٹو می، I'll die your body ڈرا. اسٹیلا تکیے پر خود کو گراتے چیخی تھی. Where is that girl and where have he kept her? Tell me the address of JK. کہاں ہے وہ لڑکی؟ کہاں رکھا ہے JK نے اسے؟ مجھے ایڈریس بتاؤ. آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے وائن کی بوتل اس کے اوپر گرانے لگا. وائن اس کے بدن پر دھار کی صورت میں گرتی اس کے نشیب و فراز اس کے جسم کو چھونے لگی. اسٹیلا پاگل ہوتے اپنا منہ کھولتے اب وائن کو اپنے حلق میں اتارنے لگی. Tell me the address of JK. آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے بے دردی سے مسلا. ویلے آف کیپ ٹاؤن اسٹریٹ نمبر. وہ آریان خانزادہ کو دیکھتے تڑپتے ہوئے بتا رہی تھی. JK اس وقت اسی پیلس میں ہے کیا؟ آریان خانزادہ نے دہکتے لہجے میں سوال کیا. JK is not in the place at the moment. He meetings his from the associations. This happens only in the place when a girl with him warms and the bed. JK کے پیلس میں نہیں ہے. وہ اپنے اتحادیوں سے ملنے گیا ہے. وہ اپنے پیلس میں تبھی ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی لڑکی ہوتی ہے جس کا بستر گرم کرتی ہے. اسٹیلا نے اپنی آنکھیں میچے آدم خان کو یاد کرتے سسکی بھری تھی. He will come back to the place. Only the girl will be full available for him. This will be possible only when he marries her. اب وہ تبھی اس اپنے محل میں آئے گا جب وہ لڑکی سے میسر ہوگی
اور یہ تب ممکن ہوگا جب وہ کل دن کے اجالے میں سے نکاح کرے گا۔ اسٹیلا کی بات پر آریان خانزادہ نے پاگل ہوتے اپنے ہاتھ میں پکڑی وائن کی بوتل پوری قوت سے زمین پر دے ماری تھی۔ وہ بیت سے اٹھتے اپنی نم زدہ بالوں کو دائیں بائیں جھٹکا دے گیا تھا، پسینے کی بوندیں اس کے اطراف میں گری تھی۔ کم ٹو می اینڈ گیٹ انٹو می، میرے قریب آؤ اور مجھ میں سما جاؤ، وہ تکیے پر گرتے تڑپتے ہوئے چیخی تھی۔ جان سے مار ڈالوں گا مس خان تمہیں، جان سے مار ڈالوں گا، تمہاری بوٹی بوٹی کر کے افریقہ کے جنگلی جانوروں کو کھلا دوں گا، جو تم نے کیا ہے معاف نہیں کروں گا۔ آریان خانزادہ مٹھیاں بھینچے گرایا تھا۔ اسٹیلا آریان خانزادہ کی گراہٹ پر اس کی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کرتے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے آریان خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کی پشت کے ساتھ لپٹتی اس کے سینے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی۔ فرش پر بکھرا کانچ اسٹیلا کے نازک پیر میں پیوست ہوتے اس کے لبوں سے دردناک چیخ برآمد کر گیا۔ آریان خانزادہ نے اس کی طرف مڑتے اسے کمر سے جکڑتے بیڈ پر بٹھایا، اس کے پیروں کی طرف بیٹھتے اس کے پیر کا کانچ کا ٹکڑا کھینچ کر نکالا۔ اسٹیلا کے لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ وہ روتے ہوئے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آریان خانزادہ سائڈ ٹیبل سے ڈرار سے بینڈیج نکالتے اسٹیلا کے پیروں کی طرف بیٹھتے اس کے پیر کی بینڈیج کرنے لگا۔ اسٹیلا سسکاریاں بھرتے اپنے پیر کی طرف بیٹھے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو سنجیدگی سے نظریں جھکائے اس کے پیر کی بینڈیج کر رہا تھا۔ اسٹیلا نے آریان خانزادہ کو دیکھتے اپنی دودھیا پنڈلیاں دیکھتے اپنے بدن پر لپٹے آدھے ادھورے لباس کو دیکھا۔ اس کا نازک خوبصورت بدن قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ خود کو دیکھتے سسکاریاں بھرتے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے رونے لگی تھی۔ تمہیں میرے جسم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نا؟ تم مجھے یہاں کسی اور مقصد کے لیے لائے ہو نا؟ اسٹیلا نے روتے ہوئے انگلش میں سوال کیا۔ ہاں ایسا ہی ہے، آریان خانزادہ سپاٹ لہجے میں جواب دیتے اس کے پیر پر بینڈیج کر رہا تھا۔ Why have I not been beautiful? Don't you want something that you don't even need? کیوں میں خوبصورت نہیں یا تمہارے اندر تمہاری نیڈز نہیں؟ اسٹیلا نے ہچکی لیتے سوال کیا۔ جسم کی طلب کا خوبصورتی سے کیا تعلق؟ آریان خانزادہ کے سوال پر اسٹیلا نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ تو پھر کس سے تعلق ہے؟ جسم کی طلب کا خوبصورتی سے ہے جو تمہارے پاس ہے، جے کے پاس ہے اور میرے پاس ہے، اسٹیلا نے گہری ہوتی سانسوں سے پوچھا تھا۔ اگر ایسا ہے تو تم اس سیاہ فام لڑکی کے ساتھ کیوں لپٹ رہی تھی؟ آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ So maybe he could give it to me to I need it. کیونکہ مجھے جو چاہیے تھا مجھے وہ بھی دے سکتا تھا، اسٹیلا نے بھیگے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ تو جسم کی طلب کا تعلق خوبصورتی سے بھی نہ ہوا؟ آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے استزائیہ لہجے میں سوال کیا۔ Yes, it is like that. وہ اپنی نیلی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو بے دردی سے رگڑ گئی۔ آریان خانزادہ اس کی بات پر ہنسا تھا۔ So tell me you, what do you wish for? تو تمہارے نزدیک جسم کی طلب کیا ہے؟ میں نے تو یہی دیکھا ہے، یہی محسوس کیا ہے، جب جنسی خواہشات بے دردی سے جسم میں جنم لیتی ہیں اور اگر من پسندیدہ شخص سے انسان اپنی اسی خواہش کی تکمیل میں درندگی پر اتر آتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو اس کانچ کو میرے پیروں سے نکالے بغیر مجھ پر ٹوٹ پڑ سکتے تھے اور میں تمہیں اس درد میں بھی خوش کر دیتی کیونکہ تم مجھے خوش کرتے۔ تم جانتے ہو میرے پیر سے اس طرح ایک بار کانچ نکلنے سے خون نکل رہا تھا، مگر جے کے تو رکا نہیں تھا، اس نے اپنی طلب پوری طرح مٹائی تھی پھر مجھے چھوڑا تھا۔ اسٹیلا نے ہچکی لی تھی۔ تمہارا مطلب ہے جے کے بے رحم ہے؟ آریان خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بے حد سنجیدگی سے سوال کیا۔ نو یو آر اے کائنڈ ہارٹ، نہیں تم رحم دل ہو، اسٹیلا نے ہچکی لی تھی۔ اسٹیلا کی بات پر آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ اسٹیلا نے روتے ہوئے اسے دیکھا، وہ اٹھتے ہوئے اس کے قریب بیٹھے اس کے اطراف میں اپنے دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ I can't fulfill your wish, but still I have a merciful heart. میں تمہاری خواہشات نہیں پوری کر سکا مگر پھر بھی میں رحم دل ہوں تمہارے نزدیک۔ آریان خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ ہاں تم رحم دل ہو کیونکہ تم درندوں کی مانند ٹوٹ نہیں پڑے مجھ پر۔ میرے پیر سے کانچ نکالا ایک بار بھی تمہاری نگاہیں مجھ پر نہیں اٹھی۔ میں نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہوں، اسٹیلا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ جے کے نے اسے آج اگنور کیا۔ اب سامنے بیٹھے انسان کو اس کی خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ جے کے کا اگنور کرنا سمجھ آتا تھا، بس سے بور ہو چکا تھا۔ وہ اسے بہت میسر تھی رہ چکی تھی، مگر سامنے بیٹھے انسان کے لیے تو وہ ایک تازہ گلاب کا پھول تھی۔ وہ پھر بھی اسے کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ اس کے لیے پاگل کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ مجھ سے بڑا بے رحم کوئی نہیں تھا تمہارے رحم دلی کسی کے ساتھ بے رحمی کرنے کی وجہ کی ہے۔ میں مر رہا ہوں اس کے ساتھ بے رحمی کرنے کو۔ آریان خانزادہ اسٹیلا کی آنکھوں میں دیکھتے خون نشان درندے کے مانند گراتے ہوئے بیت سے اٹھا۔ So tell me, do you
have not desires inside you. स्टेला ने आर्यन खानजादा की चौड़ी पुष्ट को देखते बेचैन होते सवाल किया। है मेरे अंदर भी, हर मर्द की तरह मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, मगर मैं अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल करना जानता हूँ। आर्यन खानजादा ने इसकी तरफ देखते इस बार भी संजीदगी से कहा, हाउ इज़ पॉसिबल, हाउ कैन यू कंट्रोल योर सेल्फ बीइंग अ मैन, ये कैसे मुमकिन है, तुम कैसे खुद को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी एक मर्द होते हुए। स्टेला ने हैरत और इस्तजाब से अपनी नीली आंखों से आर्यन खानजादा को देखा था। क्योंकि मैं जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ खुदा ने हमारे लिए कुछ हदूद मुकर्रर किए हुए हैं, मैं इनसे तजावज़ नहीं कर सकता। मुझे ये नीड्स पूरी करने के लिए मेरे रब ने हलाल रास्ता चुनने का इंतखाब दिया है। हम मुसलमान हरामकारी नहीं करते। अगर तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के भी आ जाती मैं फिर भी तुम्हें न छूता। आर्यन खानजादा संजीदगी से बोलते सोफे पर बैठा था। मुसलमान होने से क्या होता है, ये नीड्स हर इंसान में एक जैसी होती हैं। मुझे देखो, मैं पागल हो रही हूँ। जेके से मैं शदीद मोहब्बत करती हूँ, मगर मुझे फिर भी तुम चाहिए हो। स्टेला गहरी होती सांसों से चटकते हुए भारी असाबों से बोली, तुम्हें जेके से मोहब्बत नहीं है? अगर होती तो तुम आज यहाँ ना होती। तुम लोगों की नीड्स नज़दीक रिलेशनशिप सिर्फ जिस्म के ताल्लुक तक है, और दिन रात इसी गुनाह की लज़्ज़त में गिरते हुए भी तुम्हें सुकून नहीं है। तुम्हारी नीड्स पूरी नहीं होती। देखो, इसी बेसुकूनी ने तुम्हें कितना गिरा दिया है। तुम मेरे आगे भीख मांग रही हो। अगर मैं तुम्हें अपने तलवे चाटने को कहूँगा तुम वो भी करोगी, क्योंकि तुम्हारे पास वो ईमान नहीं है जो मेरे पास है। आर्यन खानजादा ने स्टेला के बरहना बदन को नफरत आमेज निगाहों से घूरते हुए कुर्राया। यू ब्लडी ड्रास्कल, हाउ डेयर यू से ऑल दैट। स्टेला आर्यन खानजादा की बात पर अपना हवास खोते चीखी थी। अगर जेके तुम्हें छोड़ देता तो तुम हर मर्द की तरह बन जाओगी। अगर ऐसा ना हुआ तो रॉबर्ट तुम्हें बना देगा। अगर जेके ने रॉबर्ट को बता दिया कि तुम ने इसके साथ गद्दारी की है। आर्यन खानजादा भी अब भी बेरहमी से बोलते इसे कचोके लगाते इसे बिलबिलाने पर मजबूर कर गया। आर्यन खानजादा की बात पर स्टेला पागल होते बिलबिलाते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गई थी। What do you want from me? Then tell me, why did you bring me here? क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे बताओ, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? स्टेला ने हंसियानी चीखते हुए सवाल किया। जेके की बर्बादी। आर्यन खानजादा की बात पर स्टेला अपने जख्म की परवाह किए बगैर बेड से उठी थी। What are you saying? Who are you? स्टेला आर्यन खानजादा के मुकाबले आते इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। मैं जो भी हूँ इसे जाने दो। ये सोचो जेके ऐसे ही आबाद रहा वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। इस लड़के से निकाह के बाद जेके तुम्हें अपनी ज़िंदगी से किसी कचरे की तरह फेंक देगा, और तुम्हारा भाई रॉबर्ट तुम्हें माफिया से जुड़े बड़े बड़े मगरमच्छों के आगे फेंकते अपनी खोखली जड़ें मजबूत करने की कोशिश करेगा। आर्यन खानजादा अपनी शर्ट इसकी मुट्ठियों से जुड़वाते इसे दीवार के साथ पटक गया। इफ़ आई डोंट लिसन टू यू देन, अगर मैं तुम्हारी न मानूँ तो तुम क्या करोगे? स्टेला ने गहरी होती सांसों से चटकते हुए पूछा। इसका मतलब है तुम जेके की बर्बादी नहीं चाहती, तुम खुद गंदगी में गिरना चाहती हो। कैपटाउन के हर मर्द की बनने को मर्री जा रही हो। आर्यन खानजादा की बात पर स्टेला ने पागल होते अपने पास पड़ी टेबल पर पड़ा आवाज़ मारने के लिए उठाया था। इससे पहले वो इसकी तरफ बढ़ते वो आवाज़ आर्यन खानजादा को मारती। आर्यन खानजादा इसकी नाजुक कलाई बेदर्दी से मरोड़ते हुए इसकी नाजुक कमर से लगा गया। आई एम सो क्यूरल देन जेके, इमेजिन हाउ द केप टाउन वुड कम इनटू रुइन। जेके, थिंक अबाउट हाउ क्यूरल आई एम। मैं जेके से ज़्यादा बेरहम हूँ। जो जेके को मैं बर्बाद करने केप टाउन आ सकता हूँ तो सोचो कितना बेरहम होगा। वो स्टेला से आवाज़ लेते हुए से बेदर्दी से बेड पर पटक गया था। स्टेला ऊंधे मुँह गिरती चीख चीख कर रोने लगी थी। आर्यन खानजादा भारी कदमों से सोफे की तरफ बढ़ते सोफे पर बैठते सिगरेट जलाते लबों से लगाए सोफे के पुष्ट के साथ टेक लगा गया। कमरे में स्टेला की सिसकारियाँ गूंज रही थी। आर्यन खानजादा अपनी सुर्ख खून उतरी स्याह आंखें छत पर गाड़े हुए था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें वादा करना होगा मुझसे इस लड़की को जेके की जिंदगी से निकाल दोगे। स्टेला उठते हुए बोली थी। स्टेला की बात पर आर्यन खानजादा बुलंद बबांग कहकर लगा गया था। आई हैव कम टू टेक माई ओन नफीरियर्स एक्सटेंस। मैं तो आया ही हूँ अपने नापाक वजूद को यहाँ लेने। आर्यन खानजादा की बात पर स्टेला ने ना समझी से देखा था। तो मुझे ये बताओ ये सब कैसे होगा? मैं जेके के पैलेस में कैसे घुस सकता हूँ? आर्यन खानजादा ने स्टेला की हैरान निगाहों में झांकते संजीदगी से सवाल किया। जेके के बहुत शातिर हैं। वो पैलेस ना होते हुए भी अपनी हर चीज़ पर नज़र रखता है। इसके गार्ड्स पैलेस में खड़े
24 घंटे اس کی حفاظت کرتے ہیں. اسے یہاں تک خبر ہے کہ پیلس میں کتنے گارڈز ہیں. تمہیں صرف پیلس کی بیک سائڈ پر اپنے کچھ آدمیوں کو وہاں کھڑا کرنا ہوگا. میرا مطلب ہے کہ کر کے جے کے گارڈز کو وہاں سے غائب کرنا ہوگا. ایگزیکٹ اتنے ہی گارڈز کھڑے کرنے ہوں گے جتنے وہاں پر کھڑے ہیں. اس لڑکی کے لیے جے کے نے عورتوں کی سیکیورٹی منگوائی ہے. میں رابرٹ کی مدد لیتے سیکیورٹی وومن گارڈز کو پیلس تک پہنچنے سے پہلے ہی بدل سکتی ہوں. رابرٹ کو جب پتہ چلے گا جے کے شادی کر رہا ہے وہ میری مدد ضرور کرے گا، بلکہ وہ اپنی مدد کرے گا. اسے ڈر ہوگا کہیں جے کے مجھے اپنی زندگی سے نکال دے، اس سے اپنا ہاتھ نہ اٹھا لے. رابرٹ اپنا پورا زور لگائے جے کے کو روکنے کے لیے. اسٹیلا کی باتیں آریان خانزادہ کو بغور سن رہا تھا. اگر جے کے اتنا ہی شاطر ہے اسے خبر نہیں ہوگی اس کے پیلس میں یہ سب ہو رہا ہے. اسے ذرا شبہ ہونے پر اس کا ذرا شک تو تم پر جائے گا اور تم اپنا منہ کھول سکتی ہو. آریان خانزادہ کے سوال پر اسٹیلا دلکشی سے ہنسی تھی. جے کے کا شک کبھی مجھ پر نہیں جا سکتا، کیونکہ جے کے کا جو دشمن مجھ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ جے کے اچھی طرح تمہاری طاقت کو جانتا ہے. جو جے کے کو برباد کرنے اس کا پتہ لگاتے کیپ ٹاؤن آ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جے کے تک پہنچنا آسان نہیں ہے. اگر تم اس میں کامیاب ہو چکے ہو کچھ تو بات ہے تم میں. اسٹیلا آریان خانزادہ کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولی تھی. آریان خانزادہ کی گہری نگاہوں پر صوفے سے اٹھتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے لیمن واٹر کا گلاس اٹھائے اسٹیلا کی طرف بڑھایا تھا. اسٹیلا آریان خانزادہ سے گلاس تھامتے ایک ہی گھونٹ میں پی گئی تھی. اس نے گلاس زمین پر پوری قوت سے مارتے اپنے سر کو جکڑے چھٹکا دیا تھا. وہ گہری سانس لیتے ایک راؤنڈ کے ساتھ ایک لگائے آریان خانزادہ پر نگاہیں گاڑ گئی تھی. اسٹیلا will regret it for the rest of his life. Why can't she get you? اسٹیلا کو ساری عمر افسوس رہے گا تمہارے نہ پانے کا. اسٹیلا آریان خانزادہ کو مدہوشی بھری مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے بولی. کم ٹو دا پوائنٹ. آریان خانزادہ نے جواباً سنجیدگی سے کہا. You love her? اسٹیلا نے جواباً سنجیدگی سے کہا. اسٹیلا کے سوال پر آریان خانزادہ کا کہکا گونجا تھا. اسٹیلا حیرانگی سے اسے وحشتناک کہکے لگاتے دیکھ رہی تھی. I hate her. She is my hate obsession. میں نفرت کرتا ہوں، وہ نفرت بھرا جنون ہے میرا. آریان خانزادہ مرر میں پوری قوت سے اپنا ہاتھ مارتے ہوئے غرایا. مرر کا شیشہ تڑکتے اس کا ہاتھ زخمی کر گیا تھا. I hate you, مس خان. وہ گہری سانس لیتے مرر پر اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھا. You can't hate her. If you did, you would not have come here. Let her burn in his hell. تم اسے نفرت نہیں کرتے. اگر نفرت کرتے اسے جہنم میں چلنے دیتے. اسٹیلا کی بات پر وہ مرر میں دیکھتے وحشت سے کہکا لگا گیا. جہنم کیسے؟ جو تمہارے لیے جنت ہے وہ اس کے لیے جہنم کیسے ہوتا؟ آریان خانزادہ مرر میں دیکھتے اب تلخی سے مسکرایا. Here is no purity, loyalty in our world. If there is purity in our religion, in your world, then how could she will be happy with a person like JK? ہماری دنیا میں کچھ بھی خالص نہیں، مگر تمہاری دنیا میں تمہارے مذہب میں سچائی وفا ہے، تو پھر کیسے وہ JK جیسے انسان کو پا کر خوش رہ سکتی تھی؟ اسٹیلا کے سوال پر آریان خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی تھی. وہ جلتی تو تب جہنم میں وہ جب زندہ رہتی. آریان خانزادہ کی گراہٹ پر اسٹیلا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا. میں بلڈ تھرسٹ بیسٹ ہوں اس کے لیے. وہ زندہ رہے گی تو صرف اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی بن کر، ورنہ اس کے خون کا ہر قطرہ یہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ نچوڑتے اسے کیپ ٹاؤن میں دفن کر دیتا. آریان خانزادہ گھرایا تھا. اسٹیلا نے خوفزدہ نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھا. پہلی بار وہ اسے JK سے زیادہ دہشتناک لگا تھا. کم ٹو دا پوائنٹ. وہ اسٹیلا کو دیکھتے گہری ہوتی سانسوں سے دھاڑا تھا. اسٹیلا اس کی دھاڑ پر بری طرح اچھلی تھی. اگر تم کامیاب ہو گئے تو JK اپنی مات سے پاگل ہوتے. تمہیں مارنے کے لیے تمہارے پیچھے تو آ سکتا ہے، مگر اس کا شک مجھ پر نہیں جا سکتا، کبھی نہیں جا سکتا. اسے یقین ہے میں اسے دغا نہیں کر سکتی. وہ ایک ہی سانس میں جلدی سے بولی تھی. It means JK will get spanked by a woman. یعنی JK بھی ایک عورت سے مات کھائے گا. آریان خانزادہ بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا. اسٹیلا سے دیکھتے سر نفی میں ہلاتے کراؤن سے ٹیک لگا گئی تھی. سیاہ لباس میں ملبوس ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی سے نفرت کے باوجود بھی اسے اس پر ترس آیا تھا. آریان خانزادہ اسٹیلا کی مدد سے اس کے پرسنل گارڈز کو بے ہوش کرتے انہیں اپنی آدمیوں کی مدد سے غائب کر گیا تھا. آریان خانزادہ سے گارڈ کا یونیفارم پہنے رائفل پکڑے اسٹیلا کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا جو JK کے پیلس کی طرف بڑھ رہی تھی. وہ لوگ گہری ہوتی رات میں پیلس میں داخل ہوئے تھے. JK کے گارڈز چاروں طرف مستعدی سے کھڑے تھے. آریان خانزادہ نے بہت بڑے سیاہ فام آدمی ڈھیروں پیسہ دیے خرید لیے تھے. اسٹیلا رابرٹ کے ساتھ مل کر اس کی پوری مدد کر رہی تھی.
आर्यन खानज़ादा पैलेस की पिछली साइड की तरफ बढ़ते पिछली साइड पर खड़े पीछे से एक गार्ड के मुंह पर हाथ रखते इसकी गर्दन में जहरीला इंजेक्शन गार्ड थे, इसे घसीटते हुए पैलेस की पिछली तरफ ले आया था। इसकी जगह पर अब आर्यन खानज़ादा का खरीदा हुआ स्याह फार्म गार्ड खड़ा हो गया था। आर्यन खानज़ादा को यह सब कुछ सुबह की रोशनी होने से पहले करना था, जिसमें 1 घंटा था। इस तरफ दर्जन गार्ड्स खड़े थे, यहाँ इसे अपने दर्जन गार्ड्स ही खड़े करने थे। स्टेला के मुताबिक इस तरफ जर्मिश के कमरे की खिड़की थी जो फर्स्ट फ्लोर पर था। यहाँ से वो जर्मिश को लेकर इसे निकलना ही था। अगर वो ज़रा भी देर करता, कल तक की रोशनी में जेके के जर्मिश से निकाह कर लेता, जो वो किसी कीमत पर नहीं होने दे सकता था। इससे पहले जर्मिश को सेफ साइड पर मुंतकिल करना था, फिर जेके से वो चाबी हासिल करनी थी। इसकी सारी प्लानिंग थी कैसे इस पैलेस की दरो दीवार हिलानी थी। वो स्टेला से इस पैलेस की तमाम सिक्योरिटी सिस्टम, इस पैलेस की चप्पा चप्पा के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर चुका था। सिक्योरिटी कैमरास चेकिंग रूम में भी इस स्याह फार्म गार्ड्स तैनात थे। अब सब कुछ इसके कंट्रोल में था। जेके को रॉबर्ट ने मसरूफ कर रखा था। जो खेल जेके रॉबर्ट के साथ खेल रहा था, आज रॉबर्ट जेके के साथ खेल रहा था। स्टेला ने बहुत होशियारी से रॉबर्ट तक ये बात पहुंचाई थी कि इसकी फाइल जेके के पास है। रॉबर्ट ये सुनते पागल हो गया था। रॉबर्ट समझ गया था जेके बहुत जल्द इसे फंसाते मरवा देगा। अगर वो आज ये बाजी न खेलता तो जेके के इसे मरवा देता। अगर आर्यन ये बाजी जीत जाता तो वो जेके की जगह ले सकता था। जेके के शैम्पेन के ग्लास में रॉबर्ट ने ड्रग मिलाया था। जेके अक्सर ड्रग लेता, बहुत थोड़ी मिकदार में। वो नशा अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। रॉबर्ट ने आज थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ड्रग डालकर इसकी शैम्पेन तैयार करवाई थी। जेके के यही समझ आ रहा था, रॉबर्ट इसके आगे पीछे इसलिए फिर रहा है वो कहीं स्टेला को छोड़ना दे। जेके की पार्टी में अब कुछ हद तक मदहोश था, मगर वो अपने मोबाइल पर जर्मिश के कमरे पर पूरी नजर रखे हुए था, जिसके बाहर वुमेन सिक्योरिटी गार्ड्स मुस्तैदी से खड़ी थी। जेके को सिर्फ 10 मिनट अपने होश खोना था। अगर वो 10 मिनट तक अपने होश में ना रहता, आर्यन खानज़ादा ने 10 मिनटों जर्मिश के कमरे में दाखिल होते जर्मिश को वहां से लेकर निकल सकता था। अब बस रॉबर्ट के एक सिग्नल पर इसे जर्मिश के कमरे में दाखिल होते इसे खिड़की के रास्ते से बाहर निकलना था। इस रास्ते में इसके ही खरीदे हुए स्याह फार्म गार्ड्स हायर थे। वो इसके पैलेस से काफ़ी फासले पर प्राइवेट जेट से इसी लम्हे नीचे उतरना था। पैलेस के अगले हिस्से में खड़े कुछ स्याह फार्म सिक्योरिटी गार्ड्स, जिन्हें रॉबर्ट अब खरीद चुका था, वो भी आर्यन खानज़ादा का साथ दे रहे थे। आर्यन खानज़ादा अपने हाथ में राइफल पकड़े मुस्तैदी से खड़े जर्मिश के कमरे की खिड़की पर अपनी निगाहें गाड़े हुए था। सुबह की पहली सफेदी पर इसके सेल फोन पर रॉबर्ट की मिस्ड कॉल आई थी। आर्यन खानज़ादा के लबों से फलक शगाफ कहकर बरामद हुआ था। चलें जी, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अभी मैंने आप लोगों को लॉन्ग एपिसोड दी है, और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक एपिसोड दूं, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए। ठीक है, चलें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।